باتیں کی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کی روشنی بھی ڈالی ہے، تجزیہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے تجاویز بھی دی ہیں۔ تو آج کی یہ محفل جو ہے ماشاءاللہ ایک اچھی محفل تھی، جس میں بہت ساری معلومات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، تجزیے بھی سامنے آئے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مذہبی مسئلہ بھی ہے۔ میں نے بھی جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیا ہوگا؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تمہاری بھوک جو ہے وہ اس کو ہٹا دے گا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور بدامنی سے تمہیں امن ملے گا۔ گویا یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ مختصر ہے، نماز کا ٹائم جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے اور وہاں کوئی آدمی ایک چیز بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو دیکھا۔ کیوں ڈالا ہاتھ؟ اس لیے ڈالا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نیچے جو ہے وہ کم درجے کی چیز ہو اور اوپر اچھی اچھی چیزیں ہوں؟ یہاں عام طور پہ کرتے ہیں نا، فروٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، اچھی اچھی چیزیں جو ہے اوپر رکھتے ہیں اور جب دینے لگتے ہیں تو نیچے سے نکال کے دینے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو اسلام نے، قرآن و سنت نے اس کو منع کیا ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ جو ہے ملک کے نظام کا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ ملک کی حکومت کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہیں پر نعمت اللہ خان صاحب کی حکومت تھی سما کراچی میں، لوگ تو یہی تھے نا، لیکن اس کے باوجود عوام کے لیے کافی ریلیف تھا۔ تو اسی طرح سے ملک کے اندر بھی جب بھی اسلامی نظام کے لیے حکومت آئی ہے، نیک لوگوں کی، پروفیسر غفور صاحب والوں کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ یہی جو ہے پاکستان تھا، یہی سندھ تھا، یہی کراچی تھا، لیکن جو یہاں کی ماحول تھا وہ تبدیل ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں دیگر چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، وہاں پر ملک کے اندر اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے لیے توجہ دینی چاہیے، اسی سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کروں۔